بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام مویشی پال بھائیوں کو السلام علیکم۔ یو آر واچنگ یوٹیوب چینل کیٹل کیئر۔ دوستو، امید کرتے ہیں کہ اللہ کے فضل سے تمام دوست خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ جب کوئی گائے یا بھینس ہیٹ میں آتی ہے تو کون کون سی علامات ظاہر ہوتی ہیں جن سے فارمر کو پتہ چلتا ہے کہ اس کا جانور ہیٹ میں ہے اور بریڈنگ کے لیے تیار ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئے گی۔ تو جو دوست ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو ان سے گزارش ہے کہ کائنڈلی ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ آپ تک ہماری ہر نئی ویڈیو کا نوٹس ملتا رہے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ دوستو، یہ بات بہت اہم ہے کہ گائے اور بھینس میں ہیٹ میں آنے کی علامات کون کون سی ہیں جس سے ہم کو پتہ چل جائے کہ ہمارا جانور ہیٹ میں ہے۔ یہ مشاہدہ تجربے کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ ہر ڈیری فارمر کو جانور کی گرمی یعنی ہیٹ میں آنے کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ جب جانور یعنی گائے یا بھینس گرمی میں آتی ہے تو یہ علامات ظاہر کرتی ہیں: دوسرے جانوروں کے ساتھ جارحانہ رویہ، کم دودھ دینا، مخصوص آواز میں بار بار بولنا، جبکہ دوران گرمی بھینسوں کو خاموش حالت میں رہنا بھی پایا جاتا ہے۔ بار بار پیشاب کرنا، پیشاب کی جگہ کا سوجنا یا سرخی مائل ہونا، جانور کا دوسرے جانوروں پر چڑھنا یا دوسرے جانور اگر چڑھیں تو کھڑے رہنا، دوسرے جانوروں کو سونگھنا اور چاٹنا۔ تو یہ چند علامات ہیں جو جانور ہیٹ میں آنے کے دوران ظاہر کرتا ہے۔ تو اب ہم آپ کو بریڈنگ کا طریقہ کار بتاتے ہیں۔ اگر آپ کا جانور صبح کے وقت ہیٹ میں آتا ہے تو شام کے وقت مصنوعی نسل کشی کی جائے۔ مصنوعی نسل کشی کا درست وقت جانور کی ہیٹ شروع ہونے سے 12 سے 16 گھنٹے بعد ہوتا ہے، کیونکہ جانور کی ہیٹ اس وقت عروج پر ہوتی ہے۔ یاد رکھیے کہ اگر ایک دفعہ آپ کا جانور ہیٹ میں آیا ہے تو آپ کو پتہ نہیں چلا تو جانور حمل میں 21 دن کی تاخیر کر دے گا، جس سے لاس زیادہ ہوگا۔ تو اس لیے جانوروں میں ان علامات کا بخوبی سے مشاہدہ کرتے رہنا چاہیے تاکہ ہم زیادہ نقصان سے بچ سکیں، کیونکہ فارمر اسی وقت خوشحال ہوگا جب ہر سال اس کا جانور ایک بچہ دے گا۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ تو دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اپنا اور اپنے جانوروں کا خیال رکھیے۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔